کالا جادو قسط نمبر 29۔ اسکولی گئے ہو بھیا کبھی؟ نہیں بابا جی، میں کبھی نہیں گیا۔ تو پھر علیم الدین خان کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ بس ایسے ہی نام سنا تھا کسی سے، اور اس کے مزار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، جہاں سے لوگوں کو بڑا فیض ملتا تھا۔ ارے ان کی کیا پوچھے ہو، رتولی سنبھالے ہوئے تھے، جو پہنچ جاتا مراد پوری ہو جاتی تھی۔ یقیناً بابا جی، یقیناً۔ ویسے بابا جی، اور بھی ایسے مزار ہوں گے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہوں گی؟ لو بھیا، بھلا بزرگوں سے دنیا خالی ہو گئی کیا؟ ارے ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی ایسی جگہ کا پتہ معلوم ہے؟ کوئی ایسے بزرگ جن کا بڑا نام ہو؟ کوئی کمی ہے ان کی؟ دلی جاؤ نظام الدین اولیاء، اجمیر جاؤ خواجہ صاحب، کلیر شریف جاؤ صابر، اور پھر ہزاروں خدا کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں بھیا۔ کوئی منت ہے تمہاری؟ ہاں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بابا امام بخش مجھے دیکھتے رہے، شاید سوچ رہے تھے کہ میں انہیں اپنی منت کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر جب میں کچھ نہ بولا تو خود بھی خاموش ہو گئے۔ سفر جاری رہا اور میں سوچ میں گم ہو گیا۔ حالات نے زندگی سے اتنا بیزار کر دیا تھا کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ پولیس مجھے تلاش کرے، گرفتار کرے تو میں صرف ایک درخواست کروں اس سے، اپنے جرائم کا اعتراف کر کے کہوں کہ مجھے فوراً گولی مار دی جائے، مہلت نہ دی جائے، ورنہ کچھ اور جرم میرے نام سے منسوب ہو جائیں گے جو میرے نہ ہوں گے۔ پھر سوچا کہ اب میں خود اپنے درد کا درمان تلاش نہیں کر سکوں گا، کوئی مزار مل جائے وہیں پڑا رہوں گا، اور خدا کے ان نیک بندوں سے کہوں گا کہ میرے لیے خدا سے دعا کرے کہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ اب یہی کرنا چاہیے مجھے۔ سفر جاری رہا، نہ جانے کب سو گیا۔ دن کی روشنی میں آنکھ کھلی تھی، گرمی لگ رہی تھی، ریل کے پنکھے نہ جانے کیوں بند ہو گئے تھے۔ بابا امام بخش بھی موجود نہیں تھے، ہو سکتا ہے ان کا اسٹیشن آ گیا ہو۔ ریل کے پہیے رگڑ رہے، شاید بریکیں لگ رہی تھی، کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ کھڑکی سے باہر خالی خالی عمارتیں نظر آ رہی تھی، میں انہیں دیکھنے لگا۔ سانسی کا اسٹیشن تھا، پتھر کے سل پر یہ نام لکھا ہوا پڑا تھا۔ ٹرین رک گئی، لیکن بمشکل 2 منٹ پھر وصل ہوئی۔ ایک جھٹکا لگا اور ٹرین رینگنے لگی۔ میری نظریں کھڑکی کے باہر پلیٹ فارم پر جمی ہوئی تھی، جہاں اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ آگے والے ڈبوں سے اسٹیشن پر اترے ہوئے لوگ ابھی اپنا سامان ہی سنبھال رہے تھے۔ پلیٹ فارم کے انتہائی سرے سے میرا ڈبہ گزرا تو میں نے ایک برقع پوش عورت کو دیکھا جو شاید تنہا تھی۔ اس نے ایک وزنی ٹوکری سنبھالی ہوئی تھی جو اچانک نیچے گر گئی۔ ٹوکری چٹائی کی بنی ہوئی تھی اور اس کا ہینڈل ٹوٹ گیا تھا۔ کچھ سامان نیچے گرا تو عورت نے گھبرا کر اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا اور اچانک بجلی سے چمک گئی۔ یہ سارا کھیل ایک لمحے کا تھا۔ میرے ڈبے نے پلیٹ فارم کا آخری سرا چھوڑ دیا۔ ٹرین رفتار پکڑنے لگی، مگر اس الٹے ہوئے نقاب سے جو چہرہ نمودار ہوا تھا اس نے میرے پورے وجود کو لرزا دیا۔ وہ میری شمسا تھی، میری چھوٹی بہن۔ آہ، اپنے خون کو نہ پہچانتا، شمسا کو نہ پہچانتا۔ کچھ لمحے تو حواس ہی معطل رہے، سوچنے سمجھنے کی قوت مفلوج ہو گئی، مگر پھر ایک دم ہوش سا آ گیا۔ میں دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ممکن تھا کہ چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دیتا، مگر ہاتھ زنجیر پر جا پڑا تھا اور ذہن نے ساتھ بھی دیا تھا، چنانچہ پوری قوت سے کھینچ دی۔ لوگ چونک کر میری اضطراری حرکتوں کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کچھ کہا بھی تھا، مگر میں دروازے پر پہنچ گیا اور آدھا نیچے لٹک گیا۔ لوگ چیخنے لگے تھے، مگر کسی کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار فوراً ہی مدھم ہونے لگی، اور پھر بس وہ اتنی مدھم ہوئی کہ مجھے زمین نظر آنے لگی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ پلیٹ فارم کافی دور رہ گیا تھا۔ پیچھے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، بس میں بے تحاشا پلیٹ فارم کی طرف بھاگ رہا تھا۔ شمسا، آہ، وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ٹرین میں تنہا کہاں سے آئی تھی؟ شمسا میری بہن، شمسا۔ پیروں میں پنکھے لگ گئے۔ خاصا فاصلہ تھا، مگر میں نے برق رفتاری سے طے کر لیا اور پلیٹ فارم پر پہنچ گیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیل رہا تھا، مگر میں آنکھیں پھاڑے شمسا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ پلیٹ فارم پر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً اپنا سامان سنبھال کر باہر نکل گئی ہوگی۔ چنانچہ میں اسٹیشن سے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹکٹ چیکر اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میں باہر نکل آیا، چاروں طرف سناٹا تھا۔
بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائی مگر شمسہ نظر نہیں آئی۔ کچھ فاصلے پر دو تانگے کھڑے ہوئے تھے، ایک آگے تھا اور دوسرا اس کے کچھ پیچھے۔ تانگے والا نیچے کھڑا گھوڑے کے شانے سلا رہا تھا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی یہاں تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا اور تانگے والا منہ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ ایک لڑکی برقعے پہنے ہوئی تھی، ہاتھ میں ٹھکری تھی۔ میں نے پھر کہا، ہاں جی۔ تانگے والا بولا، کہاں گئی؟ کدھر گئی؟ میں نے پھر کہا، ہمارے کو کیا معلوم جی۔ اوہ، تم کہہ رہے تھے تم نے اسے دیکھا ہے۔ دیکھا تو ہے مگر وہ کدھر گئی ہمیں کیا معلوم۔ پیدل گئی ہے؟ میرا سانس بحال ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں جی، سجو کے تانگے میں گئی ہے۔ اوہو، تو یہ کہو، چلو تم بھی چلو۔ میں اس کے تانگے پر چڑھ گیا اور تانگے والا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ عجیب بیوقوف آدمی ہو، چلتے ہو یا میں تمہارا تانگا لے جاؤں؟ میں نے دانت پیس کر کہا، ارے نہیں جی، مگر جاؤ گے کہاں؟ وہ اچک کر تانگے میں چڑھ گیا اور اس نے گھوڑے کی لگامیں سنبھال لی۔ آگے بڑھو، میں نے غرا کر کہا اور تانگے والا گھوڑے کو ٹھکٹھکانے لگا۔ سڑک پتلی تھی، ناہموار تھی، سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جو زیادہ تر جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی اور ان پر جگہ جگہ گھوڑوں کی لید نظر آ رہی تھی۔ دو رویا دکانیں اور عمارتیں نظر آ رہی تھی، بدھی بدنما اور پلاسٹر سے محروم، مگر دور دور تک سناٹا تھا اور آگے جانے والا تانگا ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے تانگے والے کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ اچھل پڑا۔ میرے رویے اور انداز سے وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے جی؟ اس نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معاف کرنا دوست، وہ برقع پوش لڑکی میری بہن ہے، مجھ سے بچھڑ گئی ہے اور بہت دن کے بعد مجھے نظر آئی ہے، اس لیے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ ذرا تانگے کی رفتار تیز کر کے سجو کے تانگے کو پکڑو، جتنے پیسے مانگو گے دوں گا۔ اچھا جی۔ اس نے ایک طرف اڑسا ہوا سونٹا نکال لیا اور پھر گھوڑے کو ہدایت دینے لگا، یہ سڑک سیدھی گئی ہے چوراہے تک جی۔ اوہ، ذرا جلدی چلو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، میں نے بے چینی سے کہا اور تانگے والے نے پھر گھوڑے سے گفتگو شروع کر دی، مگر گھوڑے سے اس کے تعلقات زیادہ بہتر نہیں معلوم ہوتے تھے، اس لیے گھوڑا اس سے تعاون نہیں کر رہا تھا۔ ہم چوراہے پر پہنچ گئے اور تانگے والے نے ایک جائز سوال کر دیا، اب کدھر چلوں جی؟ میں کیا جواب دیتا، بس آنکھیں پھاڑنے لگا۔ تانگے والے نے خود ہی یہ مشکل حل کر دی، وہ جا رہا ہے سجو کا تانگا۔ میں اچھل پڑا، کہاں؟ وہ ادھر گیا ہے، دور ہے، تو چلو نا، کہیں اوجل نہ ہو جائے، میں نے کہا اور تانگے والے نے گھوڑے کو چابک لگانے شروع کر دیے۔ خدا خدا کر کے میں نے بھی سجو کا تانگا دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ اس کی رفتار ہی سست ہو گئی تھی۔ پھر ہم اس تک اس وقت پہنچے جب وہ رک گیا۔ برقع پوش لڑکی کی ایک جھلک میں نے دیکھی، وہ ایک مکان کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ میں گہری سانس لے کر نیچے اتر گیا۔ تانگے والے کو میں نے ایک نوٹ دیا تو وہ بولا، چھٹے نہیں ہیں جی۔ بھائی خدا کے واسطے جان چھوڑو، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شمسہ اس سامنے والے مکان کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی اور اسی دروازے کے اس کے دوسری طرف یقیناً میرے ماں باپ ہوں گے۔ آنکھیں ترس گئی تھی ان کی صورتوں کو، اب تو ان کے چہرے بھی دھندلا گئے تھے۔ شمسہ میری روح، ماموں ریاض، امی، ابا، یہ بیچارے میری وجہ سے کس طرح دربدر ہوئے ہیں۔ سانسی ہے اس شہر کا نام، ہمارا یہاں سے کبھی کوئی واسطہ نہیں رہا تھا، نہ جانے کن حالات کے تحت انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہوگا اور مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ کیسے جاؤں گا ان کے سامنے؟ کیا ہوگا وہاں جا کر؟ کیسے بلکیں گے وہ؟ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، بدن ڈلا جا رہا تھا، میں خود ان سے دور بھاگتا رہا تھا، مگر صرف یہ سوچ کر کہ میں ایک مجرم ہوں، قاتل ہوں اور منحوس ہوں۔ بری چرن مردود کی توجہ ان کی طرف نہ ہونے پائے، وہ اس سے بچ رہے، اور اب میں ان کے سامنے جاؤں تو کیا وہ مجھ سے سب کچھ نہ پوچھیں گے؟ بتانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ میں نے جیسے بوریا چرن کے بارے میں بتایا وہ بچ نہ سکا، کتنا مشکل ہو جائے گا ان کے سوالات سے بچنا، اور ان کے پاس رکنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان سے ملوں گا، دل ہلکا کروں گا، بس اتنا کہوں گا ان سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں، خدا سے میری مشکل دور کرنے کے لیے گڑگڑائیں۔ میں اس عذاب سے نکلا تو ان کی خدمت کروں گا، ورنہ وہ مجھے صبر کر لیں۔ ہاں، محمود کی خیریت انہیں ضرور بتا دوں گا، ماموں ریاض کے بارے میں پوچھوں گا کہ وہ کس کے ساتھ شکتی پور گئے تھے۔ یہ سارے خیالات ان
چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں آئے تھے۔ عجیب تو شنجی کیفیت ہو رہی تھی، نہ جانے کس طرح دروازے کی زنجیر بجائی، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، پھر دوسری طرف کچھ آہٹیں سنائی دیں، زنجیر ہلی اور میری روح آنکھوں میں آ گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔